پچھلے سبق نمبر 14 میں ہم نے آپ کو حروف جازمہ بتائے تھے اور آپ کو بتایا تھا کہ یہ حروف لم، لما، لام امر، لائے نہیں اور ان شرطیہ یہ فعل مضارع پر داخل ہوتے ہیں اور فعل مضارع کو جزم دے دیتے ہیں اور آخر سے نون اعرابی کو حذف کر دیتے ہیں۔ ساتھ میں ہم نے ان کا عمل بھی بتایا تھا کہ جب یہ ایسا کر دیتے ہیں تو اس فعل مضارع کے معنی میں کیا تبدیلی واقع ہوتی ہے۔ آج کے سبق میں ہم حروف جازمہ کے صیغے اور اس کی مثالیں قرآن پاک سے تلاش کریں گے، تلاش کر کے آپ کو دکھائیں گے اور ان کی صرفی تحقیق بھی کریں گے انشاءاللہ۔ تو جو سب سے پہلا سیگمنٹ ہے ہمارا، اس میں ہم نے لم یعنی فعل نفی جہد بلم، یہ اس کا نام ہوتا ہے، اس کو ہم قرآن پاک سے تلاش کر کے اس کی صرفی تحقیق اور ترجمہ آپ کو دکھائیں گے۔ تو بہت توجہ کے ساتھ اور بہت اہتمام سے دیکھنے والا یہ سبق ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ ایک صیغہ ہم نے سورۃ البقرہ سے آیا ہے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 24 ہے، جس میں لکھا ہوا ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا۔ اس صیغے یہ جو تفعلوا ہے، اس کے شروع میں لم داخل ہوا ہے، اور یہ جو لم ہے اس نے داخل ہو کر اس کو جزم دیا ہے، یعنی اس کے آخر سے نون اعرابی کو حذف کر دیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے لم کے داخل ہونے سے پہلے یہ جو تفعلوا ہے اس کے آخر میں نون اعرابی تھا، تو اس کا اصل صیغہ کیا تھا؟ اصل صیغہ اس کا تھا تفعلون، فعل یفعلوا سے یہ بنا تھا تفعلون، اور وہ جو اونا تھا آخر پہ، لم نے آ کے اس کو گرا دیا۔ تو تفعلون کا مطلب کیا تھا؟ کرتے ہو یا کرو گے تم سب مرد، ٹھیک ہے۔ لیکن جب لم داخل ہوا تو لم نے اس کے معنی میں کیا تبدیلی کی، اور اس کو ہم نے اپنے پاس نوٹ کس طرح سے کرنا ہے؟ تو آپ کو چاہیے کہ آپ جس وقت یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں تو پین اور رجسٹر، کاپی، اپنے پاس نوٹ بک لے کر بیٹھیں، اور جو جو صیغے ہم آپ کو یہاں پر بتائیں ان کو آپ اپنے پاس نوٹ کر لیں۔ اور نوٹ کس طرح سے کیا جائے گا وہ ہم آپ کو اب دکھاتے ہیں۔ وہ جو صیغہ تھا لم تفعلوا، اس صیغے کو ہم اس کلمے کے کالم میں لکھ لیں گے۔ آ گیا لم تفعلوا۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس کا جو مادہ یعنی کہ حروف اصلیہ وہ فا، عین اور لام ہے، تو ہم اس کو فا عین لام یہاں پر لکھیں گے۔ فعل یفعل سے پتہ چلتا ہے کہ یہ باب اس کا فتح یفتح ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی بات درست ہو گئی۔ تیسری بات ہے صیغہ بتانا ہے کہ یہ صیغہ واحد مذکر غائب ہے یا یہ کون سا صیغہ ہے۔ تو آپ دیکھیں فعل یفعل سے جب گردان پڑھیں گے یفعلوا کی، تو یفعلوا، یفعلانی، یفعلون، پھر تفعلوا، تفعلانی، یفعلنا، پھر تفعلوا، تفعلانی، تفعلون، تو یہ تفعلون تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ صیغہ جمع مذکر حاضر کا صیغہ تھا، ٹھیک ہے۔ تو ہم اس کو اپنے پاس یہاں پر لکھ لیں گے۔ ان باتوں کو ہم نے کیا لکھا؟ اس کا مادہ فا عین لام، باب فتح اور صیغہ جمع مذکر حاضر۔ اب اس کا جو ترجمہ ہے وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ لم جب داخل ہوتا ہے تو یہ مضارع کو ماضی منفی
کے معنی میں کر دیتا ہے. تو تفعلون کا مطلب اگر یہ تھا کہ کرتے ہو یا کرو گے تم سب مرد، تو ماضی میں لے کے جائیں اور وہ بھی منفی میں لے جائیں تو اس کا ترجمہ کیا بنے گا؟ نہیں کیا تم سب مردوں نے. دیکھیں درست ہو گئی بات، اس کو نوٹ کر لیں. ایک صیغہ اور ہم قرآن پاک سے ڈھونڈتے ہیں، اور وہ صیغہ ہمارے پاس کچھ اس طرح سے آیا ہے، وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا. اب یہ سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 170 ہے. یہ لم وہاں چلا گیا، یلحقو یہاں پر ہے. تو اس کے حروف اصلیہ کیا محسوس ہوتے ہیں آپ کو؟ یا علامت مضارع ہے، اس کو چھوڑ دیجئے. لام، ہا اور قاف، یہ ہوگا اس کے حروف اصلیہ. یعنی فا کلمے میں لام ہے، عین کلمے میں ہا ہے، اور لام کلمے میں قاف ہے. تو یہ جو عین کلمہ ہے اس پہ جو فتح ہے نا، تو اس سے ایسا لگتا ہے کہ یہ فتح یفتح کا باب ہوگا، یعنی لحق یلحق. اور مزید اس کی انویسٹیگیشن کی، ڈکشنری وغیرہ دیکھ لی تو پتہ چلا کہ بھائی باب سمعا تھا. سمعا لحیقا، یسمع یلحق. اور پھر واو بتا رہا ہے، واو جمع ہے، کہ یہ صیغہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. اس کو بھی ہم اپنے پاس نوٹ کرتے ہیں. یہ لم یلحق میں نے یہاں پر لکھا ہے. اس کے بارے میں اگر میں اس کے حروف اصلیہ، باب اور صیغہ مینشن کروں اور کہوں کہ لام حا قات ہے، باب سمعہ سے تھا، صیغہ جمع مذکر غائب ہے، تو اس کا ترجمہ کیا بنے گا؟ اس کا مطلب ہوتا ہے ملاقات کرنا. تو نہیں ملے وہ سب، اور وہ سب اس لیے آیا ہے کہ کیونکہ وہ سب جمع مذکر ہیں، غائب ہیں. یہاں تک بات سمجھ میں آئی؟ ایک صیغہ اور دیکھتے ہیں. یہاں پر ہمارے پاس سورہ آل عمران کی آیت نمبر 188 ہے، 188، اور آسان صیغہ ہے لم یفعلوا. وہی فا عین لام ہے، اس کے حروف اصلیہ، اور صیغہ جمع مذکر غائب ہے، اور کرنے کے معنی میں آتا ہے، کام کرنا، نہیں کیا، اس طرح والے معنی آئے گا اس کا. تو اب اس کو کس طرح سے اپنے پاس نوٹ کریں گے وہ بھی آپ دیکھ لیں. صیغہ پہلے ہم نے یہاں لکھا، اس کے بعد ہم نے بتا دیا اس کے حروف اصلیہ. تو فا عین لام ہم نے اس کے حروف اصلیہ بتا دی. اچھا، باب اور صیغہ کیا ہے؟ باب فتح اور صیغہ جمع مذکر غائب ہے، یہ ہم نے یہاں پہ لکھ لیا. اب بتائیں اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ نہیں کیا ان سب نے، یا یوں کہہ لیں کہ نہیں کیا ان سب مردوں نے. ٹھیک ہے. اس وقت جب ہم یہاں پر اس صیغے کا ترجمہ کر رہے ہیں نا، تو ہم سیاق و سباق سے ہٹ کے کر رہے ہیں. یعنی جو قرآن پاک میں جو کانٹیکس تھا، وہاں پر یہ صیغہ جس کانٹیکس میں آیا تھا، ہم وہ ترجمہ یہاں نہیں کر رہے ہیں، ہم اس کا لفظی ترجمہ کر رہے ہیں. یہ دھیان میں رکھیے گا. اچھا، ایک صیغہ اور ہے. میں نے کوشش یہ کی ہے کہ میں آپ لوگوں کو وہ والے صیغے بتاؤں جو ثلاثی مجرد کے صیغے ہیں، کیونکہ میں نے آپ لوگوں کو ثلاثی مزید فیہ تو پڑھایا ہی نہیں ہے. تو میں چاہتا تھا کہ آپ کو فعل نفی جہت بلم والے صرف وہ صیغے تلاش کر کے ڈھونڈ کے دکھاؤں جو ثلاثی مجرد کے ہیں. ایک صیغہ میں نے اور ڈھونڈا ہے، لم نقصصہم. ٹھیک ہے. یہ
جو स्वाद के ऊपर जो पेश है ना, सूरत उन-निसा की आयत नंबर 164 है। ये मैं इसलिए आपको रेफरेंसेस बता रहा हूँ कि आप अपने पास इसको नोट कर लें। ये भी पढ़ने का एक तरीका होता है सर्फ और नहव पढ़ने का, कि आप कुरान में गौर व फ़िक्र करें, कुरान से सीगे तलाश करें और अपना जो कुछ भी थ्योरी आपने पहले पढ़ी है उसका प्रैक्टिकल करें आप। तो मैं आपको ये प्रैक्टिकल करवाता हूँ। आप खुद भी इस तरह से किया करें। लम नक्सुसहुम, इसके स्वाद पे जो पेश है, इससे मुझे ये लग रहा है कि ये बाब जो है नसरा है। तो इसके हरूफ असलिया में अब नून तो शामिल होगा नहीं, क़ाफ, स्वाद और स्वाद ही होगा। तो नसरा यनसुरु से बनेगा क़स्ससा यक़सुसु, ठीक है? अब वो इदगाम वाला कायदा भी मैं नहीं लगा रहा, पढ़ाया भी नहीं है, और जो चीज़ मैंने पढ़ाई नहीं होती तो वो मैं बताता भी नहीं हूँ। जब पढ़ाएँगे तो बहुत अच्छा पढ़ाएँगे इंशाअल्लाह। क़ससा यक़सुसु। अब ये जो यक़सुसु है, तो यक़सुसु से जो हमारा सीगा जमा मुतकल्लिम का बनेगा तो वो नक़सुसु बनेगा ना, नक़सुसु, ठीक है? कोई कायदा इसमें तालील का नहीं लगा रहा मैं। नक़सुसु, उसके बाद जो हुम है, क्योंकि ये मफ़ूल बिही की एक ज़मीर है, तो ये तो इसके हुरूफ़ असलिया में शामिल नहीं है, तो लिहाज़ा अब इसको यहीं तक रखें, नक़सुसु तक, ठीक है? तो मैं इसका इतना पोर्शन ले लेता हूँ और फिर मैं अपनी सर्फ़ी तहक़ीक़ के ऊपर आता हूँ। ये जो हम कर रहे हैं ना, इसको सर्फ़ी तहक़ीक़ करना कहते हैं। ये जो अब हमने यहाँ पे सीगा लिखा है ना, देखें अभी मैं इसको हुम को अलग कर देता हूँ, तो ये बन जाएगा लम नक़सुस, हालाँ था क्या वो? नक़सुसु, तो वो बन गया नक़सुस। अब समझ आया आपको ये? तो हुरूफ़ असलिया क्या मिले थे इसके? क़ाफ, स्वाद और स्वाद, बाब नसरा था, सीगा जमा मुतकल्लिम का था, और तर्जमा क्या बनेगा? इसका मतलब होता है बयान करना। मुतकल्लिम का तर्जमा करें, नहीं बयान किया हमने, ठीक है? चलें एक और सीगा देखते हैं। ये आ रहा है लम तालमू, ये भी आ रहा है। ये सूरह यूसुफ है और सूरह यूसुफ की आयत नंबर 80 है। और एक और सीगा आ रहा है फ़इन लम तालमू। देखिए ये सूरतुल अहज़ाब है और सूरतुल अहज़ाब की आयत नंबर 5 है। इसी को लेते हैं मिसाल के तौर पे। देखें तालमू, इसके हुरूफ़ असलिया आपको पता है आइन, लाम और मीम, और पहले आप ये पढ़ चुके हैं कि ये बाब सामिया से आता है। देखिए मैं अगर डिक्शनरी वाली जो मैं आपको बता रहा था, तो वो जो हमारा सबक था उसके अंदर हमने ये सीगा डिक्शनरी से तलाश किया था, अल-मुंजिद से देखा था, और हमें पता चला था कि ये समिया यसमाउ से है। तो अब तो दोबारा डिक्शनरी देखने की ज़रूरत नहीं है ना। जो एक दफ़ा डिक्शनरी से लफ्ज़ देख लिया गया, वो ज़हन में बैठ जाता है कि ये इस बाब से आता है। तो लिहाज़ा अब हमें ये पता है पहले से कि ये बाब समिया यसमाउ से है। तो अब हम इसको वहाँ पर अपने पास नोट करते हैं, इसकी सर्फ़ी तहक़ीक़ करते हैं हम, ठीक है? लम तालमू हमने यहाँ पर लिखा, हुरूफ़ असलिया इसके क्या हैं? क्या बात हुई अभी हमारी? बाब कौन-सा है? सीगा कौन-सा है? आइन लाम मीम, बाब सामिया, सीगा जमा मुज़क्कर हाज़िर है ना? तालमूना था ये, तालमूना, और तालमूना का जो आखिर से ऊना था नून एराबी को लम ने गिरा दिया है, तो बन गया तालमू। इसका मतलब होता है जानना। तालमूना का मतलब था कि तुम जानते हो। लम तालमू का मतलब क्या हो गया? तुमने नहीं जाना। देखें, नहीं जाना तुम सब ने, तुम सब मर्दों ने, यूँ इसका तर्जमा बनेगा। इसको भी नोट कर लें अपने पास। एक सीगा और ढूँढ रहे हैं। देखिए यहाँ पर एक सीगा आया है, लम तग़फ़िर, ग़फ़रा यग़फ़िरु। देखें दरबा यदरिबु वाला साउंड बन रहा है ना, तो ग़फ़रा यग़फ़िरु। तो ग़फ़रा यग़फ़िरु से यग़फ़िरु, यग़फ़िरानी, यग़फ़िरूना से ये था तग़फ़िरु।
تو دیکھیں تغفرو یہ تھا اصل میں صیغہ واحد مذکر حاضر، واحد مذکر حاضر، تو معاف کرنا اس کا مطلب ہوتا ہے۔ تغفرو کا مطلب تھا اگر اس کے اوپر جزم نہ کریں، ابھی لم کو نہ ملائیں اور اس کی اصلی حالت میں اس کو رکھیں پہلے مضارع کی حالت میں، تو مطلب اس کا بنتا ہے تو معاف کرتا ہے، معاف کرتا ہے یا کرے گا تو ایک مرد، ٹھیک ہے۔ اور جب لم لگ جائے گا تو کیا ترجمہ بنے گا وہ بھی دیکھ لیں، پہلے اس کو یہاں نوٹ کر لیں۔ لم تغفر، اس کے حروف اصلیہ آپ لکھ لیں یہاں پہ، غین، فا اور را، اور باب آپ نے ہم نے ابھی کیا سوچا تھا، غفرا یغفرو، ضربا یضربو، تو پھر باب ضربا مینشن کریں یہاں پہ۔ ایک بات یہ بھی ہو گئی۔ اچھا صیغہ کون سا ہے، صیغہ واحد مذکر حاضر، صیغہ بھی مینشن کر دیں۔ لکھنے میں ٹائپ کرنے میں کبھی کوئی غلطی ہو جایا کرے نا، تو لمبے لمبے کمنٹس نہیں بھیج دیا کریں وہاں پہ، باب غلط ہو گیا تو کمنٹس پہ کمنٹس آئے جا رہے ہیں۔ خیر، مطلب کیا ہوا معاف کرنے کا، لم تغفر، نہیں معاف کیا تو ایک مرد نے، اس کا یہ مطلب ہوگا۔ تو میں نے لکھ دیا نہیں معاف کیا تو نے، ٹھیک ہے۔ یہاں تک جو میں نے آپ کو 6 صیغے بتائے ہیں، تو یہ 6 کے 6 صیغے جو ہیں وہ ثلاثی مجرد کے تھے، اور یہ ابواب سارے آپ نے پڑھے ہوئے تھے۔ اب میں آپ کو کرنے کے لیے 3 صیغے دیتا ہوں کہ آپ ان کو ہی قرآن پاک میں جا کے تلاش کریں۔ لم یدخلو، ہا کو الگ کر دیں، لم ینقصو اور لم نجعل، ان کے حروف اصلیہ نکالیں، یہاں لکھیں، باب یہاں پر لکھ کر صیغہ یہاں پہ مینشن کریں۔ ترجمہ جو ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اس کا مطلب ہوتا ہے داخل ہونا، اور نون قاف اور صاد سے اس کا مطلب ہوگا نقصان کرنا، اور جعل یجعلو سے بنا ہے نجعلو، اس نے لم نے آ کے اس کو نجعلو کو نجعل کر دیا ہے، اور بنانا اس کا مطلب ہوتا ہے۔ تو یہ آپ نے اس کو کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اگر اور بھی آپ مزید صیغے قرآن پاک سے ڈھونڈیں تو آپ وہ بھیجیں لکھ کر، اسی طرح سے صاف ستھرا کام۔ یہاں تک ہمارا یہ فعل نفی جہت بلم کی جو قرآن سے مثالیں لکھنے والا کام تھا مکمل ہوا۔ اب ہم چلتے ہیں لما کی طرف۔ لما لام امر لائی نہیں ان شرطیہ بتایا تھا نا، تو اس میں دوسرا تھا لما۔ اب جو ہمارا سبق اسٹارٹ ہونے والا ہے اس میں ہم لما کو قرآن پاک سے تلاش کریں گے۔